بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کے آغاز کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک ارتقائی نظریہ، دوسرا مذہبی نظریہ۔ ارتقائی نظریہ اس نظریے کے روح سے جب انسان پیدا ہوا تو وہ مذہب کے تصور سے بالکل ناآشنا تھا اور مذہب کی ابتدا مظاہر پرستی سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زمین کی پرستش شروع ہوئی۔ سوسائٹی کا اولین نظام امہاتی نظام تھا اور مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ فضیلت حاصل تھی، اور چونکہ زمین جس پر انسان بود و باش رکھتا تھا ماں ہی کی طرح اس کے پرورش و ربوبیت کا سامان فراہم کرتی تھی، اس لیے سب سے پہلے زمین کی پرستش شروع ہوئی اور اسے دھرتی ماتا کہنے لگے۔ اس کے بعد جب معاشرہ میں مرد کی اہمیت بڑھی تو امہاتی نظام کی جگہ ابوی نظام نے لے لی، تو الوہیت کے تصور میں تبدیلی رونما ہوئی اور دھرتی ماتا کے مقابلے میں آسمانی باپ کی اہمیت بڑھ گئی، تو اس سلسلے میں سورج اور چاند کی پرستش شروع ہوئی۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بیشتر اقوام میں سورج کا شمار معبودان اعلیٰ میں تھا، چنانچہ مصر کا دیوتا اوسیرس اور ہارس، بابل کا شمس، اشوریوں کا اشور سب آفتاب ہی تھے۔ یونان، جرمنی، برطانیہ اور نیویا کے لوگ آفتاب کی پرستش کرتے تھے۔ ہندوستان میں ویدک دور سے لے کر اب تک سوریہ پوجا ہوتی آئی ہے، اور جاپان میں بادشاہ میکاڈو کو بھی سورج کا اوتار مانا جاتا تھا۔ جب انسان نے کاشتکارانہ زندگی کا آغاز کیا، سورج کی گردش سے غلہ بونے اور کاٹنے کا زمانہ متعین کیا تو آفتاب پرستی کو عروج ہونے لگا۔ چاند کی پرستش سورج کی نسبت کم ہوئی۔ سیاروں کی پرستش مختلف قوموں نے کی ہے۔ بابل میں ستاروں کی پرستش زوروں پر رہی ہے۔ ستارہ پرستی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے علم نجوم اور بعد میں فلکیات کی بنیاد پڑی۔ سورج اور چاند کی طرح ہر ستارہ کا ایک دیوتا تھا اور اس میں روح کا پایا جانا تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت قطب ستارے کو حاصل تھی کیونکہ وہ آسمان کا مرکزی نقطہ تھا۔ اس کے گرد تمام ستارے گھومتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مصر قدیم کے دیوتا ہورس کا قول ہے کہ میں وہ ہوں جو آسمان کے قطب پر صدر نشین ہے اور تمام خداؤں کی طاقتیں میری طاقت ہے۔ سمیری قوم کا سب سے بڑا معبود انو بھی قطب ستارے کا دیوتا تھا۔ ہندوؤں کی برہما کا تعلق بھی قطب ستارے سے ہے۔ اسی طرح جاپان میں سب سے بڑا خدا کے نام کی معنی ہے آسمان کا مقدس مرکز مالک دیوتا۔ بعض اقوام عالم میں پہاڑوں کی رفعت اور منفعت کی وجہ سے پرستش کی جاتی رہی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے بارش ہوتی اور پہاڑوں سے دریا نکلتے اور زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ مختلف اقوام عالم میں بعض پہاڑ مقدس سمجھے جاتے تھے، مثلاً ہندوؤں میں کیلاش پربت، یہودیوں میں کوئی سیون اور مسلمان میں کوئی تور۔ مقدس پہاڑ سے ایک مقدس درخت کا تصور بھی وابستہ ہے، مثلاً ہندوؤں کا سون، ایرانیوں کا حسم، یہودیوں کا شجرۃ الحیات، مسلمانوں کا طوبہ وغیرہ۔ اہل بابل بہشتی درخت کی نقل بنا کر پرستش کرتے جسے عشیرہ کہتے تھے۔ نارڈک قوم میں بھی مقدس درخت کی پرستش ہوتی تھی اور یہ رسم عیسائیوں میں کرسمس کی شکل میں اب بھی جاری ہے۔ عناصر اربعہ میں سب سے زیادہ آگ کی پرستش ہوئی ہے۔ اس پرستش کا رواج اس وقت ہوا جب انسان نے آگ کو دریافت کیا، چونکہ آگ کے بجھ جانے سے دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہوتا، لہٰذا جہاں تک ممکن ہوتا لوگ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ آگ کو زمین پر سورج کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ سورج یا آگ کی روشنی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نور محض ہے۔ بجلی بھی آگ کی ایک صورت تھی جسے خدائی تازیانہ اور غضب الہی کا نشانہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح بعض اقوام میں آتش فشاں پہاڑ کی پوجا ہوتی ہے۔ فارسی زمانہ قدیم سے آتش پرست رہے ہیں۔ یونان کے ہر شہر میں ایک بڑا آتش گدھا ہوا کرتا تھا، یہاں دن رات آگ روشن رہا کرتی تھی۔ اٹلی میں بھی یہی رواج تھا، وہاں آگ کی دیوی کا نام ویسٹا تھا۔ آگ کے بعد پانی کی سب سے زیادہ پرستش کی گئی۔ قدیمی زمانے کے تمام مشہور تہذیبوں نے دریاؤں وادیوں میں ہی جنم لیا، وہی پلی پولے۔ مصر میں رود نیل، عراق میں دجلہ و فرات، ہندوستان میں سندھ، چین میں ہوانک ہوکی وادیاں زمانہ قدیم میں تہذیب کا خاص مرکز تھی۔
اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہاں کے لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں ان دریاؤں کی بھی پرستش کی ہے۔ اہل مصر نیل ندی کو دیوتا مانتے تھے جس کا نام ہاپی تھا۔ عراق میں پانی کی دیوتا ایا کی پرستش ہوتی تھی اور ہندوستان میں ہندو گنگا جل کو مقدس سمجھتے تھے اور دریائے سرسوتی کی دیوی علوم و فنون کی مربی تصور کی جاتی ہیں۔ دریاؤں کو خشک کرنے کے لیے انسان نے قربانیاں کی اور بسا اوقات زندہ انسانوں کو ہی دریا کی لہروں کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ آگ اور پانی کی نسبت ہوا کی پوجا کم ہوئی ہے۔ اگرچہ ہر ملک کی دیو مالا میں ہوا کا دیوتا ہونا ضرور پایا جاتا ہے، مٹی کو زمین کے ساتھ ہی پوجا گیا۔ مٹی کا تعلق کاشتکاری اور حب الوطنی سے رہا ہے۔ جنسی خواہش ایک فطری تقاضا ہے۔ اس کی تقسیم کے دو مقاصد تھے، اول حصول لذت، دوم افزائش نسل، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اعضائے جنسی کی پرستش مصر، عراق، ہندوستان، یونان اور روم وغیرہ ہر جگہ ہونے لگی۔ دنیا کے ہر خطے میں حیوان پرستی کا رواج رہا ہے۔ حیوان پرستی کی ابتدا جانوروں کے خوف سے ہوئی، بعد میں یہ عقیدہ رواج پا گیا کہ مردوں کی روحیں حیوانی قالب میں چکر لگاتی ہیں، تو حیوان پرستی کا عام رواج ہو گیا۔ اس سلسلے میں انسان اور حیوان ملے ہوئے مرکب دیوتا پیدا ہو گئے، جیسے ہندوؤں میں گنیش جی، وشنو کے بعض اوتار بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ مصر اور ہندوستان میں حیوان پرستی کا بہت زور رہا ہے۔ مصری گبریلی سے لے کر ہاتھی اور شیر تک کی پوجا کرتے رہے۔ مصر میں حیوان پرستی کا ایک شرمناک پہلو یہ بھی تھا کہ عورتیں اپنے کو مقدس جانوروں کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ اسی طرح جاپان میں آئنو قوم کے لوگ اپنی عورتوں سے ریچھ کے بچوں کو دودھ پلواتے تھے۔ جب ریچھ بڑا ہو جاتا تو اس کو رسیوں میں باندھ کر میدان میں لایا جاتا اور اس پر تیر اندازی کی جاتی۔ بعد ازاں اس کا گوشت سب مل کر کھاتے۔ ریچھ ان کا معبودیاں ٹوٹم تھا۔ نمبر 2 پر اکابر پرستی آتی ہے۔ جب نسل انسانی نے اجتماعی حیثیت سے ترقی کی، انسان نے عائلی زندگی سے بڑھ کر قبائلی زندگی اور قبائلی زندگی سے بڑھ کر مملکت کو جنم دیا تو اکابر پرستی اور شاہ پرستی کا رواج شروع ہو گیا۔ دنیا کے ہر خطے میں اکابر پرستی کا رواج رہا ہے۔ قرآن اور تورات کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی جسمانی ضروریات کی طرح اس کی روحانی ضروریات کا بھی سامان مہیا کیا۔ انسان کی روحانی ضرورت کا سامان توحید اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روحانی ضرورت کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پورا کیا۔ ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، انہوں نے لوگوں کو توحید اور عبادت الہی کی تعلیم دی۔ اس وجہ سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آغاز میں ہی انسان کا مذہب توحید تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر قوم میں عبادت کا تصور انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا۔ ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید کا سبق دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ، اور تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ انسان کا اصلی مذہب توحید تھا، اور بعد میں جب لوگ عقیدہ توحید سے منحرف ہوئے اور شرک و الحاد کی تاریک وادی میں بھٹکنے لگے تو اصلاح کے لیے دنیا میں ہر قوم میں پیغمبر آئے اور لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے۔